تصور کریں کہ کسی انسان نے اپنی زندگی کا سب سے عظیم شاہکار تخلیق کیا ہو، اپنا خون پسینہ اور اپنی پوری روح اس کام میں پھونک دی ہو، اور جب وہ اسے دنیا کے سامنے پیش کرے تو تو پہلے ہفتے میں اس کی صرف ایک کاپی بھی کہ ہاں، یہ تو کسی بھی عام انسان کا دل توڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ یعنی کوئی بھی دنیا کے تانوں کے سامنے ہار مان لیتا۔ بالکل۔ لیکن آج ہم جس کتاب کی بات کرنے والے ہیں اس کے آغاز کی بالکل یہی حقیقت تھی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آج وہی شاہکار دنیا میں 15 کروڑ سے زائد کاپیوں کی شکل میں بک چکا ہے۔ ارے واہ، 15 کروڑ! یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جی ہاں، تو آج کی اس گہری گفتگو میں ہمارا موضوع پاولو کویلو کی شہرہ آفاق کتاب دی الکیمسٹ ہے۔ ہم اس نشست میں کتاب کے پیش لفظ، دیواچے اور پہلے حصے کے اہم اقتباسات کا تفصیلی تجزیہ کریں گے۔ اور اس تجزیے کا مقصد صرف ایک چرواہے کی کہانی سنانا نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں، ہمارا مقصد ان راستوں کو دریافت کرنا ہے جو ہمیں اپنی منزل، اپنی تقدیر اور روح کی ان بھولی ہوئی پگڈنڈیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسی باتیں جو کسی بھی انسان کی زندگی بدل سکتی ہیں۔ اور اس سب میں جو سب سے خوبصورت بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ مواد وقت اور جگہ کی حدود سے بالکل آزاد ہے۔ جب ہم ان صفحات پر غور کرتے ہیں تو ہم صرف ہسپانیہ کے ایک چرواہے سینٹیاگو کی کہانی نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ تو ہم دراصل کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، ہم دراصل خود اپنے اندر جھانک رہے ہوتے ہیں۔ اس کتاب میں جو روحانی کشمکش بیان کی گئی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسانی فطرت اور اپنے وجود کے مقصد کو پانے کی چاہت ہر دور میں ایک جیسی ہی رہی ہے۔ کہانی کے پردے میں ایک بہت گہرا فلسفہ چھپا ہے۔ اچھا، تو آئیں اسے تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کتاب کی جو اپنی کہانی ہے نا، یعنی اس کے لکھے جانے اور پھر پوری دنیا پر چھا جانے کا جو سفر ہے، وہ بھی اپنے آپ میں ایک مکمل فلسفہ ہے۔ بالکل، وہ سفر خود ایک مثال ہے۔ آج اگر ہم اس کتاب کے اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو دماغ چکرا جاتا ہے۔ اس کا 21 سے زائد زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ دنیا کی عظیم ترین شخصیات اس کتاب کی تعریف کرتے نہیں تھکتے، لیکن جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا، اس کی شروعات ایسی بالکل نہیں تھی۔ ہاں، 25 سال پہلے جب یہ برازیل میں چھپی تھی تو آغاز انتہائی مایوس کن تھا۔ یعنی وہ ایک کاپی والی بات۔ ہاں، یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے اور جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے، وہ اس کی ناکامی نہیں ہے بلکہ اس ناکامی کے بعد کا عمل ہے۔ پہلے ہفتے میں صرف ایک کاپی بھی کی۔ ذرا سوچیں اس لکھاری کے ذہن پر کیا گزری ہوگی۔ واقعی یہ تو بہت تکلیف دہ بات ہے۔ اور پھر کتاب فروش کو دوسری کاپی بیچنے میں مزید 6 مہینے لگ گئے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرت اور شاید صدمے کی بات یہ تھی کہ وہ دوسری کاپی بھی اسی شخص نے خریدی تھی جس نے پہلی خریدی تھی۔ ارے کیا واقعی؟ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ تو پھر پبلشر نے کیا کیا؟ پبلشر نے مایوس ہو کر کانٹریکٹ ختم کر دیا اور پاولو کویلیو کو ان کی کتاب واپس کر دی۔ 41 سال کی عمر میں انہیں لگ رہا تھا کہ ان کا سب سے بڑا خواب بکھر چکا ہے۔ یہ تو بالکل ویسا ہی ہے کہ کوئی اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دے اور نتیجے میں اسے دنیا کی طرف سے مکمل خاموشی اور رد عمل نہ ملنے کا سامنا کرنا پڑے۔ عام طور پر ایک انسان ایسی صورتحال میں ٹوٹ کر واپس اپنے محفوظ راستے پر چلا جاتا ہے۔ بالکل، ہر کوئی ایسا ہی کرتا ہے، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ لیکن ان کے اندر ایسی کون سی چیز تھی جو انہیں اس یقین پر قائم رکھے ہوئے تھی؟ یعنی اتنی بڑی ناکامی کے بعد بھی؟ دیکھیں، ان کے قائم رہنے کی وجہ ان کا اپنا ہی لکھا ہوا فلسفہ تھا۔ انہوں نے کتاب کے پیش لفظ میں واضح طور پر لکھا ہے کہ انہوں نے ہمت اسی لیے نہیں ہاری کیونکہ وہ خود اپنی دی ہوئی مثال کا عملی نمونہ بن چکے تھے۔ اچھا، عملی نمونہ کیسے؟ ان کا جو ذاتی مقصد تھا، جس سے کتاب میں پرسنل لیجنڈ کا نام دیا گیا ہے، وہ لکھنا تھا۔ انہیں اس بات پر کامل یقین تھا کہ ان کی روح اور ان کا دل اس کتاب کے اندر دھڑک رہا ہے۔ یہ صرف ایک ضد نہیں تھی، یہ کائنات کے اصولوں پر ایک گہرا توکل تھا۔ صحیح۔ اور پھر اسی توکل نے انہیں آگے بڑھنے کی ہمت دی۔ بالکل، انہوں نے دوسرے پبلشرز کے دروازے کھٹکھٹائے اور پھر آہستہ آہستہ بغیر کسی بڑے اشتہار کے صرف لوگوں کی آپس کی بات چیت یعنی ورڈ آف ماؤتھ کے ذریعے یہ کہانی ایک سے دوسرے انسان تک پہنچی۔ تو یہ عمل دراصل اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ جب کوئی چیز سچی روح کے ساتھ تخلیق کی جائے تو اسے آخرکار اپنا راستہ مل ہی جاتا ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔
لکھاری کی ذاتی جدوجہد کا عکس ہمیں کتاب کے بالکل شروع میں ہی نظر آ جاتا ہے۔ دیباچے یعنی پرولوگ میں ایک ایسی کہانی ملتی ہے جو پڑھنے والے کی سوچ کا رخ بالکل بدل کر رکھ دیتی ہے۔ آپ نارسسس کی کہانی کی بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں بالکل، نارسس کی پرانی کہانی جسے سفر کرتے ہوئے ایک قافلے میں موجود ایک شخص نے کتاب میں پڑھا۔ عام طور پر نارسس کی کہانی ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک انتہائی خوبصورت نوجوان تھا جو جھیل کے کنارے جھک کر اپنی ہی خوبصورت شکل دیکھتا تھا۔ ہاں، اور اپنے ہی سحر میں مبتلا ہو کر جھیل میں گر کر ڈوب گیا تھا۔ بالکل، اور وہاں ایک پھول کھلا جسے ہم آج بھی نرگس یا نارسس کہتے ہیں۔ لیکن یہاں کوئلیہو نے اس کہانی کا اختتام بالکل نئے اور حیران کن انداز میں کیا ہے۔ جی ہاں، کہانی کا یہ نیا زاویہ ہی دراصل آگے آنے والے پورے سفر کی بنیاد ہے۔ اس کتاب میں جب نارسسس ڈوب جاتا ہے تو جنگل کی دیویاں وہاں آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ وہ میٹھے پانی کی جھیل اب نمکین آنسوؤں میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اچھا، تو وہ دیویاں جھیل سے کچھ پوچھتی بھی ہیں؟ ہاں، دیویاں پوچھتی ہیں کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ جھیل کہتی ہے کہ میں نارسسس کے لیے رو رہی ہوں۔ دیویاں کہتی ہیں کہ یہ تو کوئی حیرت کی بات نہیں، کیونکہ صرف تم ہی تو اس کی خوبصورتی کو اتنے قریب سے دیکھ سکتی تھی۔ صحیح، یہ تو ایک عام سی بات لگتی ہے۔ لیکن تب جھیل ایک ایسی بات کہتی ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جھیل پوچھتی ہے، کیا نارسس خوبصورت تھا؟ ارے واہ، جھیل کو خود نہیں پتا تھا۔ بالکل، دیویاں اس ناواقفیت پر حیران ہوتی ہیں۔ پھر جھیل جواب دیتی ہے، میں اس کے لیے اس لیے نہیں رو رہی کہ وہ خوبصورت تھا، بلکہ اس لیے رو رہی ہوں کیونکہ جب وہ میرے کنارے جھکتا تھا تو اس کی آنکھوں کی گہرائیوں میں مجھے میری اپنی خوبصورتی کا عکس نظر آتا تھا۔ اوہ، یہاں بات واقعی بہت گہری ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں اسے تھوڑا تنقیدی نگاہ سے بھی دیکھنا چاہیے۔ جی بتائیں۔ اگر ہم اسے تھوڑا کھول کر دیکھیں تو کیا یہ جھیل کی انتہا درجے کی انا پرستی یعنی نارسزم نہیں لگتی کہ اسے نارسس کی موت کا یا اس انسان کی جان جانے کا کوئی غم نہیں، اسے صرف اس بات کا دکھ ہے کہ اس کی اپنی خوبصورتی دیکھنے کا ذریعہ ختم ہو گیا؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ اگر ہم اسے صرف مادی طور پر دیکھیں تو یہ انا پرستی لگ سکتی ہے، لیکن اگر ہم اسے ایک بڑی تصویر یعنی کائنات کی روح کے تصور کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو اس کا مطلب بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا اس کی وضاحت کریں۔ دیکھیں، یہ کائنات کا وہ قانون ہے جو بتاتا ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ جھیل کی یہ خود غرضی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آئینہ بننے کا عمل ہے۔ ہم دنیا میں جو کچھ بھی دیکھتے ہیں وہ دراصل ہمارے ہی اندر کا عکس ہوتا ہے۔ یعنی جھیل کو نارسسس کی آنکھوں میں اپنی خوبصورتی اس لیے نظر آئی کیونکہ دونوں کائنات کی ایک ہی روح کا حصہ تھے؟ بالکل ٹھیک سمجھے آپ۔ یہ میکینزم اس بات کا اشارہ ہے کہ جب ہم باہر کی دنیا میں اپنا مقصد تلاش کرتے ہیں تو دراصل ہم اپنے اندر کی سچائی کو پہچان رہے ہوتے ہیں۔ کائنات ہمیں وہی دکھاتی ہے جو ہم دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ واہ، کیا خوبصورت بات ہے! اور اسی سچائی اور اپنے عکس کی تلاش کا یہ تصور ہمیں کہانی کے مرکزی کردار سینٹیاگو کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، سینٹیاگو جو ہسپانیہ کے میدانوں میں اپنی بھیڑوں کے ساتھ زندگی گزارنے والے ایک نوجوان چرواہا ہے۔ اور اس کے والدین کی آخری خواہش تھی کہ وہ پادری بنے، چرچ کا حصہ بنے، تاکہ ان کے ایک عام سے کسان خاندان کو اس پر فخر محسوس ہو۔ اس نے سالوں تعلیم حاصل کی، تھیولوجی پڑھی، لاطینی اور ہسپانوی زبانیں سیکھیں۔ لیکن اس کے اندر تو دنیا کی وسعت کو دیکھنے کی ایک عجیب سی بے چینی تھی نا؟ ہاں بالکل، اس نے ایک دن اپنے باپ سے ہمت کر کے کہہ ہی دیا کہ مجھے پادری نہیں بننا، مجھے سفر کرنا ہے۔ اس کے باپ نے اسے 3 پرانے سنہری سکے دیے اور تھوڑی سی مایوسی سے کہا کہ جاؤ، لیکن یاد رکھنا جلدی ہی تمہیں احساس ہوگا کہ ہمارا گاؤں ہی سب سے بہتر ہے۔ اور پھر وہ لڑکا ایک چرواہا بن جاتا ہے۔ وہ ایک خستہ حال پرانے گرجا گھر میں سوتا ہے جہاں چھت گر چکی ہے اور وہاں ایک انجیر یعنی سائکمور کا درخت اگا ہوا ہے۔ اور وہ اپنی بھیڑوں سے باتیں کرتا ہے، انہیں کتابیں پڑھ کر سناتا ہے۔ ہاں، اور سینٹیاگو اور اس کی بھیڑوں کا یہ تعلق زندگی کی ایک بہت عظیم سچائی کو نمایاں کرتا ہے۔ سینٹیاگو غور کرتا ہے کہ ان بھیڑوں کو بالکل بھی اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ ہر روز ایک نئے راستے پر چل رہی ہیں۔ یعنی انہیں آس پاس کی دنیا سے کوئی غرض نہیں؟ بالکل نہیں۔
انہیں موسموں کے بدلنے کا یا نئی چراگاہوں کی خوبصورتی کا کوئی احساس نہیں۔ ان کی زندگی کا واحد مقصد اور فکر صرف خوراک اور پانی حاصل کرنا ہے۔ جہاں کھانا اور پانی ملتا ہے وہ چپ چاپ اس طرف چل پڑتی ہیں۔ اور انہیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ ان کا اصل مقصد کیا ہے۔ اور اسی آرام اور ضرورت کے عوض وہ اپنا اون اور کبھی کبھی اپنا گوشت تک قربان کر دیتی ہیں۔ ہاں، کیونکہ وہ مکمل طور پر دوسروں کی محتاج ہو چکی ہیں، انہوں نے اپنی آزادی کا خیال ہی چھوڑ دیا ہے۔ اگر اس بھیڑوں کی مثال کو آج کی عام زندگی سے جوڑیں تو ارے واہ، کیا حیران انگیز مماثلت ملتی ہے۔ بالکل، ہم سب کہیں نہ کہیں ان بھیڑوں کی طرح ہی تو ہیں۔ آج کے اس جدید دور کی جو مشین نما زندگی ہے، جو 9 سے 5 کی ملازمت کا چکر ہے، اس میں ہماری خوراک اور پانی دراصل ہماری ماہانہ تنخواہیں ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ زیادہ تر وقت انسان محض اس تنخواہ کے لیے جیتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے، ایک ہی راستے پر چل کر دفتر جاتا ہے، اور اس کی زندگی کے سارے دن بالکل ان بھیڑوں کی طرح ایک جیسے اور بے مقصد ہو جاتے ہیں۔ ہاں، ہم اپنے اندر کے خوابوں کو بھلا کر بس اس محفوظ راستے پر چلتے رہتے ہیں جہاں روزمرہ کی ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو پھر انسان اور ان بھیڑوں میں فرق کیا بچا؟ دیکھیں، یہ تشبیہ اپنی جگہ بہت واضح ہے، لیکن یہاں ایک بڑا فرق بھی ہے جس پر غور کرنا لازمی ہے۔ بھیڑوں کے معاملے میں انہیں اپنے کسی اعلیٰ مقصد کا علم فطری طور پر نہیں ہوتا، وہ اپنی جبلت کے مطابق جی رہی ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے، لیکن انسان کا المیہ کیا ہے؟ انسان کے معاملے میں المیہ یہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہوئے، اپنا مقصد سمجھتے ہوئے بھی ڈر کی وجہ سے خود کو اس آرام دہ دائرے میں قید کر لیتا ہے۔ یعنی ہمارا کمفرٹ زون۔ بالکل۔ سینٹیاگو کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ ضرور ہے، اسے ایک تاجر کی بیٹی سے کشش بھی محسوس ہوتی ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ شاید وہیں ٹھہر جائے اور ایک عام سی زندگی گزارے، لیکن اس کی تعلیم اور اس کی روح کی بیداری اسے بھیڑوں سے مختلف بناتی ہے۔ اس کے اندر ایک نامعلوم سی بے چینی ہے نا؟ ہاں، اور وہ بے چینی اس وقت زیادہ واضح ہوتی ہے جب آرام دہ حالات میں دل مطمئن نہ ہو، اور اس بے چینی کو آواز ملتی ہے ایک خواب کے ذریعے۔ وہ خواب، اسے ایک ہی خواب 2 بار آتا ہے، جس میں ایک بچہ اسے مصر کے اہراموں تک لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں ایک چھپا ہوا خزانہ ہے۔ بالکل، اور پھر سینٹیاگو اپنی اس آرام دہ زندگی کو چھوڑ کر ٹاریفا شہر میں ایک خانہ بدوش عورت کے پاس اس خواب کی تعبیر پوچھنے جاتا ہے۔ اور وہ عورت کہتی ہے کہ اگر بچے نے خواب میں اہرام دکھائے ہیں تو وہاں واقعی خزانہ ہوگا، لیکن سینٹیاگو اس کی سادہ سی بات پر تھوڑا مایوس ہو جاتا ہے۔ ہاں، لیکن پھر اس کی ملاقات ایک چوک میں ایک پراسرار بوڑھے شخص سے ہوتی ہے۔ وہ جو بتاتا ہے کہ وہ سالم کا بادشاہ ہے جس کا نام ملکی زیڈیک ہے۔ جی ہاں، میلکی زیڈک۔ یہاں سے اس چرواہے کا سامنا زندگی کی ایسی حقیقتوں سے ہوتا ہے جو عام دنیا کی سمجھ سے بالاتر ہیں۔ سالم کا بادشاہ سینٹیاگو کو ایک بہت اہم اور مرکزی تصور سے آشنا کرتا ہے، جسے پرسنل لیجنڈ یا انسان کا ذاتی مقصد کہا گیا ہے۔ یہ پرسنل لیجنڈ کا تصور واقعی بہت طاقتور ہے۔ بادشاہ اسے بتاتا ہے کہ جب انسان اپنی چھوٹی عمر میں ہوتا ہے تو اسے اپنا ذاتی مقصد اچھی طرح پتہ ہوتا ہے۔ اس وقت ہر چیز روشن اور ممکن لگتی ہے، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے اور دنیا کا دباؤ پڑتا ہے، کچھ پراسرار قوتیں انسان کو یہ یقین دلانے لگتی ہیں کہ وہ اپنے ان خوابوں کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ پراسرار قوتیں دراصل کیا ہیں؟ کیا یہ ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں؟ یہ قوتیں بظاہر منفی لگتی ہیں، جیسے لوگ کیا کہیں گے، پیسہ کہاں سے آئے گا، ناکامی کا خوف، لیکن دراصل یہ قوتیں انسان کے ارادے اور روح کو تیار کر رہی ہوتی ہیں۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ بادشاہ وہاں ایک ایسا سنہری اصول بیان کرتا ہے جو اس پوری کہانی کا نچوڑ ہے کہ جب کوئی سچے دل سے کچھ چاہتا ہے تو پوری کائنات اسے اس تک پہنچانے میں لگ جاتی ہے۔ بالکل، یہ اس کتاب کا سب سے مشہور جملہ ہے۔ تو میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کروں گا، کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ یعنی کیا واقعی پوری کائنات اچانک سے جادو کی طرح کسی کی مدد کرنے لگتی ہے، یا یہ صرف ہمارے اپنی سوچ کا زاویہ بدلنے کا نام ہے؟ آپ کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا واضح کریں۔ میرا مطلب ہے، مثال کے طور پر جب ہم کسی نئی گاڑی یا چیز کے بارے میں سوچتے ہیں تو اچانک سڑک پر ہمیں وہی گاڑی ہر جگہ نظر آنے لگتی ہے۔ گاڑیاں تو پہلے بھی وہیں تھی نا، بس ہمارا دھیان ادھر چلا گیا
تو کیا کائنات واقعی سازش کر رہی ہوتی ہے یا ہمارا اپنا دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے؟ مسکراتے ہوئے آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ دراصل یہ دونوں باتیں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ بادشاہ جس چمتکار کی بات کرتا ہے اسے وہ بگنرز لک یا ابتدائی خوش قسمتی کا نام دیتا ہے۔ ابتدائی خوش قسمتی یہ کیسے کام کرتی ہے؟ جب انسان اپنے مقصد کی طرف سچائی سے پہلا قدم اٹھاتا ہے تو نفسیات اور کائنات دونوں مل کر اس کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں تاکہ اسے حوصلہ ملے۔ یہ ایک مومنٹم بنانے کا طریقہ ہے۔ جہاں تک کائنات کے بدلنے کی بات ہے، کائنات وہی رہتی ہے لیکن ہمارا اس کے ساتھ تعلق بدل جاتا ہے۔ اچھا، اب سمجھ آیا۔ اور بادشاہ اسے 2 پتھر بھی دیتا ہے نا، یورم اور تھومیم؟ جی ہاں، بادشاہ سینٹیاگو کو اس سفر کے لیے وہ 2 پتھر دیتا ہے۔ یہ پتھر ہاں اور نا کا اشارہ دیتے ہیں، لیکن ان کا مقصد کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کو فیصلے کرنے میں اور کائنات کے اشاروں یعنی اومنز کو پہچاننے میں مدد کرتے ہیں۔ یعنی ان پتھروں کے ذریعے دراصل انسان اپنے ہی اندر چھپے ہوئے فیصلوں کو باہر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن ساتھ ہی بادشاہ واضح نصیحت بھی کرتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے فیصلے خود کرنا۔ اور اس نصیحت کو پلے باندھ کر سینٹیاگو ایک بہت بڑا بلکہ میں کہوں گا کہ زندگی بدل دینے والا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ اپنے اس سکون کے دائرے کو چھوڑ دیتا ہے۔ پہلا اہم قدم تھا اپنے ذاتی مقصد کی طرف۔ لیکن وہاں پہنچ کر کیا ہوتا ہے؟ ایک انجان ملک جہاں کی زبان، ثقافت اور راستے اس کے لیے بالکل نئے ہیں۔ ایک کیفے میں اسے ایک شخص ملتا ہے جو اس کی زبان بولتا ہے۔ سینٹیاگو معصومیت میں اس پر بھروسہ کر لیتا ہے۔ اور پھر وہ دھوکہ کھا جاتا ہے؟ بالکل، وہ شخص اونٹ خریدنے اور مدد کرنے کے بہانے سینٹیاگو کی تمام جمع پونجی لے کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ سینٹیاگو ایک دم صدمے میں ایک خالی بازار میں تنہا رہ جاتا ہے۔ اس کا سارا خواب، اس کا خزانہ پہلے ہی دن ٹوٹ کر اس کے قدموں میں بکھر جاتا ہے۔ دیکھیں، اس سے ایک بہت ہی اہم اور سنگین سوال پیدا ہوتا ہے جو کسی بھی سوچنے والے ذہن کو پریشان کر سکتا ہے۔ کیسا سوال؟ جب ایک انسان آخر کار اتنی ہمت کر کے اپنے ڈر پر قابو پا کر اپنے آرام دہ جہان کو چھوڑ کر منزل کی طرف پہلا قدم اٹھاتا ہے تو کائنات اسے فوراً انعام کیوں نہیں دیتی بلکہ اسے سب کچھ چھین کیوں لیتی ہے؟ واقعی یہاں وہ ابتدائی خوش قسمتی کہاں گئی؟ یہی تو بات ہے نا، یہاں آ کر اکثر لوگ اس امتحان میں ہار مان لیتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ان کا ڈر ٹھیک تھا، انہیں نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن کائنات کا یہ جھٹکا دراصل پچھلی زندگی اور ماضی کی وابستگیوں سے مکمل طور پر آزاد کرنے کا ایک اہم نظام ہے۔ یعنی یہ انسان کی اہمیت اور خود اعتمادی کو آزمانے کا طریقہ ہے۔ بالکل، یہ ایک امتحان ہے کہ کیا آپ واقعی اپنا مقصد پانا چاہتے ہیں؟ سینٹیاگو اس انجان شہر میں زمین پر بیٹھا روتا ہے۔ سورج غروب ہو رہا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ صبح سورج نکلتے وقت وہ ایک امیر چرواہا تھا جس کے پاس بھیڑیں تھیں، اور اب وہ ایک انجان جہان میں بے یار و مددگار بھکاری بن چکا ہے۔ یہ بہت ہی جذباتی کشمکش کا لمحہ ہے۔ ہاں، لیکن ٹھیک اس انتہائی مایوسی کے لمحے میں کہانی کا ایک بڑا موڑ آتا ہے۔ وہ اپنی جھولی دیکھتا ہے جہاں اس کے پاس بس وہ 2 پتھر یورم اور تھیمیم بچے ہیں۔ ان پتھروں کو دیکھ کر اسے اس بادشاہ کی نصیحت یاد آتی ہے، اور وہاں سینٹیاگو ایک فیصلہ کرتا ہے۔ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے؟ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اب خود کو ایک لوٹا ہوا، بیچارہ، مظلوم یا وکٹم نہیں سمجھے گا، بلکہ خزانے کی تلاش میں نکلا ہوا ایک مہمجو، ایک ایڈونچرر سمجھے گا۔ یہ جو نقطہ ہے نا، یہی وہ نظریاتی تبدیلی ہے جو حقیقت میں تقدیر کا رخ بدلتی ہے۔ باہر کی دنیا میں واقعات وہی ہیں، اس کے پیسے چوری ہو چکے ہیں، وہ اکیلا ہے، لیکن اندر کی دنیا میں اس کی سوچ کا زاویہ مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ ہاں، اس نے اپنے حالات کا رونے کے بجائے ان حالات کو اپنے سفر کا ایک حصہ تسلیم کر لیا۔ بادشاہ نے کہا تھا کہ جب انسان سچے دل سے فیصلہ کرتا ہے تو کائنات کی روح اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس وقت ٹینجیا کے اس خالی بازار میں بغیر ایک پیسے کے اس نے ڈر اور مایوسی کے مقابلے میں امید اور مقصد کو چنا۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ مسئلہ کیا پیش آتا ہے یہ اتنا اہم نہیں ہے، بلکہ اس مسئلے کے جواب میں انسان کیا رویہ اختیار کرتا ہے یہ اس کی منزل کا تعین کرتا ہے۔
100% درست. اور در حقیقت یہی اس پوری گفتگو کا سب سے بڑا نچوڑ یعنی مرکزی خیال ہے، آرام اور منزل کے درمیان انتخاب. تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ میرا مطلب ہے سینٹیاگو کے پاس وہاں دو بالکل واضح راستے تھے. وہ کسی طرح پیسے اکٹھے کر کے واپس ہسپانیہ جا سکتا تھا. اس کو بھیڑوں کو چرانا آتا تھا. اسے پتا تھا کہ اس کام میں کہاں نقصان ہے اور کہاں فائدہ. اس زندگی میں کوئی نئی آزمائش نہیں تھی، بس ایک پہچانا ہوا سکون تھا. یا پھر دوسرا راستہ کیا تھا؟ یا پھر وہ آگے ایک انجان صحرا کا سفر جاری رکھ سکتا تھا، جہاں اس کی آخری منزل مصر کے اہرام اس کے منتظر تھے. دنیا کا ہر انسان کبھی نہ کبھی اپنی زندگی کے اس مقام پر ضرور کھڑا ہوتا ہے جہاں اسے اپنے سکون کے دائرے اور اپنے خواب میں سے کسی ایک کو چننا ہوتا ہے. مشکل ہوتا ہے کیونکہ اپنے پرسنل لیجنڈ کو پانا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس سفر میں راستے سے بھٹکنے کا خوف ہے، ساری جمع پونجی کھونے کا خوف ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنی پرانی پہچان کھو دینے کا ڈر ہوتا ہے. لیکن اگر وہ ڈر کر واپس چلا جاتا تو؟ بادشاہ کی باتوں سے یہ گہرا سبق ملتا ہے کہ اگر انسان ڈر کر واپس اپنے آرام دہی دائرے میں چلا جائے اور سمجھوتے کو چن لے تو وہ اپنی باقی عمر ایک ایسے نامعلوم پچھتاوے میں گزار دیتا ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دیتا مگر روح کو اندر سے کھاتا رہتا ہے. یہ بہت ہی خوفناک بات ہے. ہاں، کائنات شروع میں اشارے دیتی ہے، مدد کرتی ہے، لیکن جب ہم مسلسل ان اشاروں کو نظر انداز کر کے بس بھیڑاں جیسی محفوظ زندگی کو ترجیح دیتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ کائنات ہم سے بات کرنا بند کر دیتی ہے اور انسان کی روح اس کے اندر ہی سو جاتی ہے. تو اگر ہم اس خوبصورت اور فکری سفر کو سمیٹیں تو ہم پر یہ حقیقت کھلتی ہے کہ سینٹیاگو کا سفر بھیڑوں کی چراگاہوں سے مصر کے اہراموں تک کا صرف ایک مادی سفر نہیں تھا. بظاہر وہ ریگستانوں کو پار کر رہا تھا، لیکن دراصل یہ اس کے اندر کا سفر تھا، خود شناسی کا سفر. بالکل، یہ ایک ایسی منزل تھی جہاں ہر اٹھتے قدم پر اسے یہ طے کرنا تھا کہ کیا وہ واپس ایک عام چرواہا بننا چاہتا ہے یا اس تقدیر کا مالک بننا چاہتا ہے جو کائنات نے صرف اس کے لیے مخصوص کی ہے. اس نے سیکھا کہ سفر کی اصل قیمت خون پسینہ نہیں ہے، بلکہ اپنی سوچ کو بار بار نئے سرے سے ترتیب دینا اور ہر ٹھوکر کے بعد نئے عزم سے کھڑا ہونا ہے. انسان کی اصل منزل اس کے اندر چھپے ہوئے ڈر اور امید کے درمیان جنگ کو جیتنا ہے. جب تک اندر کا خوف فتح نہیں ہوتا، باہر کی منزل کبھی دریافت نہیں ہوتی. گفتگو کے بالکل آخر میں ایک چھپتا ہوا خیال چھوڑے جا رہا ہوں. زندگی اور خوابوں کی اس تلاش کے حوالے سے ایک بہت ہی گہرا جملہ ہمیں اس کہانی میں آگے چل کر ملتا ہے جو ڈر اور اذیت کی حقیقت کو خوبصورتی سے بیان کرتا ہے. وہ کیا جملہ ہے؟ دل کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ تکلیف کا خوف خود تکلیف سے زیادہ اذیتناک ہوتا ہے، اور جب کوئی دل اپنے خوابوں کی تلاش میں نکلتا ہے تو وہ کبھی تکلیف نہیں اٹھاتا. آج ہر انسان کو خود سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے کہ وہ کون سی ایسی تکلیف کا ڈر ہے جس کے خوف سے وہ اپنے سب سے عظیم خوابوں کو مار رہے ہیں. یہ واقعی بہت گہری بات ہے. اپنے خوابوں کی پکار پر غور کرنا، ان کا پیچھا کرنا ہی زندگی کا اصل حاصل ہے، کیونکہ منزل تک پہنچنے کے سفر کا سکون اس راستے کی کسی بھی عارضی تکلیف سے 1000 گنا بہتر ہے. اگر اس گفتگو نے آپ کے دل پر دستک دی ہے تو ہمارے چینل دا بک انسائٹ کو سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے پرسنل لیجنڈ کو ڈھونڈ سکیں.